تیسری چیز جو سب سے اہم سمجھنا ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، کفر ہے۔ تو جنہوں نے بھی اس کو کرنے کا سیکھا وہ تو پکا کافر ہے۔ کرنے کا نہیں سیکھا نہیں، بلکہ کسی جادوگر سے جا کے کرواتا ہے، تو فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدق بما یقول۔ ہاں، احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، دو روایتیں ہیں یہ اس معاملے میں۔ فصدق بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد۔ جو کوئی کافر کے پاس گیا اور اس کی بات کو تصدیق کر دیا، کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، اور اس کی بات کو تصدیق بھی کر دیا، مان بھی لیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ پر جو نازل ہوا اس سے اس نے کفر کیا، یعنی کافر بن گیا۔ جو کوئی گیا سنا ابھی عمل نہیں، تو فرمایا کہ لن تقبل لہ 40 یوما، لن تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی جانے سے خالی۔ کسی مشائخ کے پاس، کسی عرافہ کے پاس، کسی کاہن کے پاس خالی جانے سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو آج ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو روز روز جاتی ہیں چکر، ہر دن عصر کے بعد ایک چکر جادوگر کا ہوتا ہے، کہاں جائیں گی؟ ہاں، قدم رکھا تو 40 دن کی نماز نہیں، 40 دن کی نماز نہیں ہوتی۔ مان لیا تو کافرہ بنتی ہیں، کافر بن جاتا ہے۔ حرام ہے، کرنا تو حرام ہے، سیکھنا بھی حرام ہے یہ علم۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہے کہ تو کر کو بتاؤ نا، کیسے جی کر کو بتائیں گے؟ حرام علم نا، تمہارے واسطے ہمیں حرام کریں گے۔ بعض لوگ جو نہیں مانتے وہ بولتے کہ کر کو بتانا، کیسے کر سکتے ہیں جی، وہ تو حرام ہے۔ نہیں میرے پاس ہوتا نہیں، میرے پاس۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر پہ ہو جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ پاور ہے، اللہ جب چاہتا ہے اسی پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صاف کنڈیشن آخری آیت میں بتا دیا گیا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس جادو کے ذریعے سے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اللہ کا اذن ہو تو ہوتا ہے بس، ورنہ تو نہیں ہوتا جادو بھی۔ جادو بھی اللہ کا اذن ہونا ہے۔ لیکن کوئی سیکھا وہ حرام سیکھا، کوئی کیا وہ حرام کاری کیا، شریعت ہوتی تو اسے قتل کی سزا ہوتی، اور کوئی گیا ہے، جاتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے کہ بھائی کیسے ہم ڈیفرنٹ کریں، جادوگر ہے یا آ کر رقیہ پڑھنے والا ہے؟ دونوں ہے نا، علاج قرآن سے بھی ہے۔ کیونکہ وقت بس نہیں آ رہا، میں اس وجہ سے کیا ہے ٹاپک سمیٹ رہا ہوں، میرے پاس کم وقت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو شرعی طور پر جو علاج اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر موجود ہے، جسے رقیہ کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، احادیث کے دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا۔ اگر کوئی آدمی آپ پر سحر ہو گیا یہ کہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اس کے پاس علاج کے لحاظ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے ماں کا نام نہ پوچھے، آپ کے کپڑے نہ پوچھے، آپ کا پسینہ نہ پوچھے، آپ کو مرغی یا آ کر اسی طرح کے کوئی اور جانور ذبح کرنے کے لیے نہ کہے، اور اسی طرح کیا ہے آپ کے لحاظ سے کوئی اور ایسی چیز آپ کے سامنے نہ پڑے جو کہ منہ کے اندر منمنا رہا ہو اور آپ کو وہ سمجھ نہ آ رہی ہو کیا چیز پڑھ رہا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ اگر واضح طور پر کوئی آیت الکرسی دم پڑھ رہا ہے، کوئی واضح طور پر اذھب البأس رب الناس پڑھ رہا ہے، کوئی واضح طور پر کیا ہے بسم اللہ ارقیق پڑھ رہا ہے، تو یہ بالکل صحیح دعائیں ہیں جو پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھ کے کیا ہیں اپنے اوپر دم بھی کرا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول خود پڑھا کرتے تھے، جبرائیل دم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب بیمار پڑے تو جبرائیل آتے تھے، جبرائیل دم کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول خود مجھے کہتے تھے کہ پڑھو، اور میں پڑھتی تھی، میرے ہاتھوں سے مبارک ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس واسطے میں دم اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ کرتی تھی، اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ پھیرتی تھی، میں پھیرنے کے بجائے، کیونکہ میرے ہاتھوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہے۔ تو پڑھنا جس کا واضح الفاظ آپ کو معلوم ہو، قرآن ہے، حدیث کی دعائیں ہیں،
اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کے لیے وہ کر رہا ہے یا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ سب کے سب جادو کے اقسام ہیں. یا تو وہ جادو سے توڑ کر رہا ہے، یا نہیں تو کچھ ایسے چیزیں استعمال کر رہا ہے جو آپ کے لیے شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کا توڑ جادو کے اثر سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یاد رکھو، نہ وہ فلاح پائے گا، نہ گمراہی سے بچ سکے گا، گناہ سے بچ سکے گا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی کو 10 سال سے 20 سال سے رقیہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کی جتنی صورتیں ہیں، جتنی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں لیکن میرے اوپر اثر ہے، تو ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تمہارے پاس، کیونکہ اللہ نے تقدیریں بنا دی کہ کون کس سے. حتیٰ کہ بعض لوگ ہیں جو 25-30 سال اثر میں رہتے ہیں اور اسی میں مر بھی جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے وہی تقدیر تھی تمہاری، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس پہ صبر کرنا ہے. جیسا کہ ایک صحابیہ آئی، ایک اماں آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، کہا کہ مجھ پر کچھ اثر ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں کیا ہے، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہوں، حتیٰ کہ میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، سطر کھل جاتا ہے، آپ دعا کر دیجئے میں اس بیماری سے چھٹکارا پا لوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صبرتی، اگر تم کیا صبر کرو گے، اسی پر رہو گی، تمہارے لیے جنت ہے. نہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں تم شفا یاب ہو جاؤ گی. تو وہ اللہ کی بندی ایسی تھی کہ کہا کہ اللہ کے رسول چلیے میں اس کو صبر کر لیتی ہوں، یہ مرض مجھ میں رہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے جنت مل جائے. لیکن آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ میں اس حالت میں پہنچتا ہوں جب بھی مجھے کیا ہے اس طرح کی حالت اثرات ہوتے ہیں مجھ پر، تو اللہ کے رسول اتنا دعا کر دیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے. مجھے شرمندگی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ میرا سطر کھل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، سطر کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں کہ تمہارا سطر نہیں کھلے گا، بقیہ اسی حالت میں تم رہو گی، اس پر صبر کرو، اللہ جنت دے گا. اب کوئی موقع باقی نہیں رہ گیا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی ہم نے اثرات اور پورے دعائیں پوری چیزیں کر کے دیکھ لی، نہیں ہو رہا ہے، ہم جادوگر کے پاس، مشائخ کے پاس، فلاں کے پاس جاتے ہیں، حضرت بولے ذبح کرو میں کر دیتا ہوں. اب کوئی چانس نہیں رہ گیا. کیوں؟ صبر کرو گے تو جنت ہے، صبر کرو گے تو جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رقیہ سے اچھا ہو گیا، نہیں ہوا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رقیہ سے اچھا ہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا.